جل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله عز وجل في مقام آخر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم جیسے گناہ گاروں کو ایک بار پھر سے رمضان کی با سعادت با برکت گھڑیوں سے مستفید ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں رمضان کا جو حق بنتا ہے، روزوں کا جو حق بنتا ہے، رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کا جو حق بنتا ہے، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کے روزے، اس کی افطاری، اس کی سحری، اس کی عبادات، اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کر کے رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ حدیث ہم نے سنی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے، اب تک تو ہمیں یاد بھی ہو چکی ہوگی، بچپن سے لے کے آج تک سنتے ہوئے آ رہے ہیں مساجد میں، خطبات کے اندر، دروس کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر رسول پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین، دوسری پر قدم رکھا تھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ اکرام نے تعجب محسوس کیا، آج سے قبل اس طرح کا واقعہ دیکھنے کو ملا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے کو مکمل کرتے ہیں، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا ہے. آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کیا، میرے صحابہ تینوں وجہ ہیں، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہنے کی وجوہات بیان کی کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے آ کے بد دعا کی کہ وہ انسان جس کی زندگی میں اس کی ماں یا اس کا باپ ایک یا دونوں موجود ہوں اور وہ ان دونوں کی خدمت کر کے اپنے جنت والے راستے کو سیدھا نہ کر لے، ان دونوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا. جبریل نے بد دعا کی، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل نے دوسری بد دعا کی کہ جس بندے کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس کو عام دنوں کی طرح گزار دے، رمضان سے پہلے اس کا رب ناراض تھا، رمضان میں بھی ناراض ہی رہا، رمضان سے پہلے اس کا رب اس سے دور تھا، رمضان میں بھی رب اس کا دور ہی رہا، رمضان سے پہلے یہ اپنے رب کی رحمت کو سمیٹ نہ سکا، اپنے لیے بخشش کا اعلان کروا نہ سکا، اپنے رب کو راضی کر نہ سکا، اپنے رب کا قرب حاصل کر نہ سکا، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل کر نہ سکا. رمضان بھی اس کی زندگی میں آیا، یہ سارے کاموں میں ناکام اور فیل رہا. جس طرح اس نے پچھلے 11 مہینے گزار دیے، یہ مہینہ بھی اس نے سستی کے اور غفلت کے اندر گزار دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے بد دعا کی ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے رب کو منا نہ لیا، اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لیا اور اپنے لیے جنت کا اعلان نہ کروا لیا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین، واقعی ایسا بندہ تباہ ہو جائے. اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو درود نہ پڑھے، جبریل نے بد دعا کی ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے. نبی السلام نے فرمایا میں نے کہا آمین. حضرات ہم نے یہ رمضان کا مہینہ عام دنوں سے ہٹ کے گزارنا ہے. اگر میری سستی 11 مہینے نمازوں کے اندر تھی
تو اس مہینے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنی سستی کو دور کرنا ہے. ہم نے اپنی اس غفلت کی چادر کو پھاڑ کے پھینکنا ہے, اتار کے دور پھینک دینا ہے. یہ رمضان کا مہینہ نہ جانے دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو. حضرات, ایسے ایسے چہرے بھی سامنے ہیں کہ جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے. آپ کی اسی مسجد کے کئی نمازی, آپ کی اسی مسجد کے مؤذن کل اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ رہے ہیں. جو آپ کے جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو اذان کہا کرتے تھے, آج انہیں صاحب کو دیکھا ہی ہوگا, چند دن قبل رمضان سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے, کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ 10ویں 15ویں روزے تک مسجد میں آ رہا ہوں, مسجد کے بغیر دل نہیں لگ رہا. لیکن رب کا فیصلہ ہے, کل من علیہا فان, رب کا فیصلہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حضرات, ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو, اور یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا آج آخری روزہ ہو. کیوں جی, کسی کو گارنٹی ہے کہ پورا رمضان ہم گزار لیں گے؟ تو پھر کیوں نہ ہو کہ رمضان کو اس انداز سے گزاریں جس طرح کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی, صحابہ اکرام نے ویسے رمضان کو گزارا, سلف صالحین نے ویسے رمضان کو گزارا, اور ہمارے لیے انہوں نے کچھ اسباق رکھے کہ اس انداز سے اگر اپنے رمضان کو گزارو گے, اللہ تمہارے رمضان کی محنتوں کو قبول کرے گا, رمضان تمہیں جاتے جاتے فائدہ دے کے جائے گا. پچھلے جو میں ہم نے 2 باتیں سنی تھی, کون کون سی یاد ہے کسی کو بلا؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے, اور دوسری بات کون سی تھی؟ اپنی نیت کو صاف کرنا ہے, ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے. یہ 2-3 باتیں پچھلے جو میں ہم نے سنی تھی, تاکہ ہم رمضان سے مستفید ہو سکیں, رمضان کے روزوں سے, رمضان کی راتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. حضرات, آج تیسرا سبق بھی لیتے جائیں. رمضان کے روزوں سے, رمضان کے دنوں سے, رمضان کی راتوں سے, رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے اگر میں اور آپ, میری اور آپ کی مائیں بہنیں, ہمارے گھروں کی عزتیں اور رونقیں, اگر ہم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, تو آج کا تیسرا سبق یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے, جس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو اللہ کے حضور پیش ہو کے پکی سچی توبہ کر لو. توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات, رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے داخلے عطا کر دے گا. اور توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا حکم ہوگا. یہ وہ پل صراط جو سر کے بال سے باریک ہے, تلوار کی دھار سے تیز ہے, ہر کوئی اس کے اوپر سے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر کسی نے اس کے اوپر سے وارد ہونا ہے. وارد ہونے کا مطلب ہر کسی نے اس پل کے اوپر سے گزر کے پھر آگے جانا ہے. اس پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے رب العالمین ایمان والوں کو روشنی عطا کرے گا, نور کی روشنی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سورۃ تحریم کو پڑھ کے دیکھیے. کل قیامت کو رب العالمین وہ نور کی روشنی عطا کرے گا. وہ نور کی روشنی ان کے آگے روشن ہوگی, ان کے دائیں جانب روشن ہوگی, بائیں جانب روشن ہوگی, ان کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا. توبہ کا فائدہ, توبہ کا, جنہوں نے دنیا میں رہ کے اپنے گناہوں کو یاد کیا, اپنے گناہوں کا اقرار کیا, اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, اور اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کر دیا. یہ نہیں کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم, کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا یا کوئی بھی فحاشی اور بریانی کے کام ہو گئے, ولم یصروا, انہوں نے اصرار نہیں کیا, دوبارہ وہ ان کاموں پر ڈٹ نہیں گئے, ان کو شرم آ گئی, ان کو حیا آ گیا, ان کو رب کا ڈر اور خوف آ گیا کہ ہم نے گناہ کر کے اپنے رب سے دوریاں بنا لی ہیں. کیوں نہ ہو, کس طرح ہو, کیسے ہو, جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں, پکی سچی توبہ کرنے والے بن جائیں. اور حضرات یاد رکھیں, جب بندہ توبہ کرنے کے لیے رب کے در پہ آ جاتا ہے, اپنے آپ کو مجرم بنا کے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے, رب العالمین اتنی لاج رکھتے ہیں, رب العالمین کہتے ہیں میری شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے در پہ آئے, مجھ سے آ کے مانگے, مجھ سے آ کے سوال کرے, میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. رب یہ نہیں کہے گا 20 سال کی زندگی گناہوں میں گزار کے آ گیا, 30 40 50 60 70 100 کے قریب ہو گیا, تیرے سر کے بال, تیری داڑھی کے بال, تیری مونچھوں کے بال, تیرے جسم کے بال جو سفید ہو چکے ہیں, اب جا کے شرم آئی ہے, جا میں نہیں معاف کرتا. رب العالمین کہتے ہیں میری شان کے لائق ہی نہیں ہے. بلکہ جب یہ کالے بال سفید بالوں میں کنورٹ ہوتے ہیں, رب العالمین کہتے ہیں ایک تو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, فرشتوں دیکھو
تم کہتے تھے کیا ضرورت ہے انسان بنانے کی، یہ زمین میں خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا. دیکھو اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری جنت کو دیکھا نہیں ہے، میری جہنم کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے کے آیا، اور اس کو اتنا پتا ہے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے ہیں، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اسی آس اور امید کو لے کے اپنے آپ کو مجرم بنا کے اس نے میرے سامنے پیش کر دیا ہے. فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. اللہ یہ ایسا خوشخبری والا، ایسا خوش نصیبی والا اعلان ہم سب کے لیے کر دے. سارے آمین کہہ دیں. آج کی اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری درد دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اور جن خوش نصیبوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ میرا اور آپ سب کا شمار ان لوگوں میں کر دے. جن لوگوں کو رب نے اپنا تقرب دینا ہے، اپنا قریبی بنانا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. حضرات توبہ کرنی ہے تو توبہ کی کچھ شرائط بھی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں. اللہ کے سامنے جب انسان نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، سب سے پہلی بات ہے توبہ کرنی ہے، اس میں رب کی رضا شامل حال ہونی چاہیے. پہلا ہم نے جو رمضان کا پوائنٹ سنا ہے، آپ کوئی بھی کام کریں گے اگر اس میں رب کی رضا شامل حال نہیں، آپ کا وہ عمل رائے گاہ ہے، ضائع ہے، مردود ہے، اٹھا کے آپ کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. توبہ کرنی ہے تو کس کی رضا کے لیے کرنی ہے؟ دنیا کو نہیں دکھانا، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب کی نظر میں عزت نہیں بنانی، ان کے سامنے آنسو بہا کے یہ شو نہیں کروانا کہ میرے دل میں بڑا تقویٰ ہے، مجھے بڑا رونا آتا ہے. نہیں، تنہائی میں رو لیں، تنہائی میں رو لیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک رب کے سامنے رو لے، رب دوسروں کے سامنے رونے سے بچا لیتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کے سامنے رونے رو رہے ہیں نا، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، گھر کے راشنوں کا رونا رو رہے ہیں، پوریاں نہیں پڑ رہی رونے رو رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کے سامنے. حضرات اگر یہ سب کو چھوڑ کے اگر ایک رب کی طرف آ جائیں تو کیا رب وہ دنیا کے سامنے رونے والا بنائے گا تجھے؟ دنیا کے سامنے سب کے سامنے رونے سے بہتر ہے اس رب کے سامنے رو لیا جائے، وہ رب تجھے سب کے سامنے رونے سے بچا لے گا. حضرات توبہ کرنی ہے تو اس میں رب کی رضا شامل حال ہونی چاہیے. اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اقرار کریں. اے اللہ فلاں وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تیری ذات پھر بھی دیکھ رہی تھی، تیری ذات پھر بھی دیکھ رہی تھی. تو ایسا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے. کالی رات ہو، کالی رات ہو اور کالی رات کے اندر وہ کالا پتھر، کالا پہاڑ، اس کالے پتھر اور پہاڑ کے اوپر ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی باریک سی چلتی ہوئی مکڑی، جس کو ہم اپنی زبان میں کیڑی کہتے ہیں. اللہ رات کی تنہائی، رات کالی سیاہ اور اوپر سے پتھر بھی کالا سیاہ، اس کے اوپر چلنے والی وہ کالی سیاہ کیڑی. تو صرف اس کے چلنے کی آہٹ ہی نہیں سنتا، اس کے قدموں کی آہٹ سننے کے ساتھ ساتھ تو اس کو دیکھتا بھی ہے. ان اللہ سمیع بصیر، وہ رب اتنا باریک بین ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اپنے آپ کو اس ڈگر پہ لے کے آئیں، اپنے آپ کو اس لیول کا بنا کے. یار رب کے سامنے انسان اپنے آپ کو جتنا بھی گرا لینا، رب اس کو دنیا کی نظر میں گرنے نہیں دیتا. رب کے سامنے آج ہم اپنے آپ کو جھکا لیں، گرا لیں، اپنے آپ کو بالکل کمزور اور لاغر بنا کے، پاپی اور مجرم بنا کے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، رب دنیا میں ہمیں عزتوں کے تاج عطا کر دے گا. حضرات اس کے بعد اللہ کو نادم ہو کے، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو توبہ کی شرائط نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، جن کے بغیر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کون کون سی ہیں؟ رب کی رضا کے لیے توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو مجرم بنا کے رب کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور اس کے بعد رب کو پریشان ہو کے دکھانا ہے، نادم ہو کے دکھانا ہے. اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، میں بڑا پریشان ہوں. صحابہ کرام کی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں. معاذ بن مالک کا نام سنا ہے؟ یہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، شادی شدہ ہونے کے بعد ان سے زنا ہو گیا تھا. گناہ ایک ہوا ہے، اب رب کے سامنے کسی گندے بدن کو، ناپاک بدن کو لے کے جاؤں گا. ایمان کی حرارت نے بے چین کر کے رکھ دیا، ایمان نے سکون نہیں دیا، ایمان نے بے قرار اور بے سکون اور بے چین کر دیا. اس وقت تک سکون نہیں آ سکتا جب تک یہ گناہ کی توبہ نہیں ہو جائے گی. اس وقت تک مجھے چین نہیں آ سکتا جب تک میں اس گناہ کی رب سے معافی نہ مانگ لوں، جب تک مجھے معاف کر نہ دیا جائے، جب تک میرا یہ داغ دھل نہ جائے.
میرا یہ ضمیر بالکل پاک صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک چین نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، آپ مجھ پر حد لگا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے گھر اللہ سے معافی مانگو۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے تحقیق کرنے کے بعد حد لگا دی، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ دو گروپ بن گئے مدینے کے اندر۔ ماعز نے غلط کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا توبہ کر، راز میں رہ جاتا، گناہ فاش نہ ہوتا۔ دوسرا کہتا نہیں، جو کیا صحیح کیا۔ بات چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماعز کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم جس طرح کی توبہ ماعز نے کی ہے، اگر مدینے کے 70 ٹیکس لینے والوں پر وہ توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ توبہ کریں، جب گناہ ہو جائے بے چین ہو جائیں، اس وقت تک مجھے اور آپ کو چین نہ آئے جب تک میرا دل مجھے یہ تسلی نہ دے دے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور گناہ ہو جائے نا، گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کو ختم کروانے کا طریقہ بھی قرآن نے ہمیں دیا، حدیث نے ہمیں دیا، قرآن نے ہمیں سکھایا۔ پر افسوس ہے ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ ہم نے تو بس رمضان آنے تو ہم نے شرطیں لگا لینی ہے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ صحابات نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا 5 قرآن پڑھنے نے، تو کتنے پڑھے سی؟ میں تو پچھلی باری 7 پڑھے سی۔ اچھا عید کے 10 پڑھنے نے، اچھا تو 10 پڑھے گا، ٹھیک ہے میں پھر 15 پڑھوں گا، تو 15 پڑھے گا، ٹھیک ہے میں پھر جناب 16 پڑھوں گا۔ ہم نے شرطیں لگائی ہیں قرآن کو ختم کرنے پہ، لیکن قرآن کیا کی رہا ہے سانوں کی پتا ہو تو مولویوں کا کام ہے۔ آپ ڈیلی کا ایک رکوع پڑھنے میں اللہ کا واسطہ دے کے یہ بات کرنے لگا ہوں، ڈیلی کا ایک رکوع پڑھ لیں، زیادہ لگتا ہے ایک آیت پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ رب کا اعلان کیا ہے، رب کا میسج کیا ہے، رب کا پیغام کیا ہے، قرآن کی یہ جو آیت ہے اس میں مجھے کیا سبق مل رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی میں کیسے ڈالنا ہے۔ ایک آیت پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، آپ سپارہ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، لیکن جتنا کم از کم پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ حضرات اپنے آپ کو نادم کر کے پریشان کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ فَإِنَّ التَّوْبَةُ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ، کیونکہ توبہ قبول ہی تب ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو نادم اور پریشان کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کر کے مجرم بنا کے اقرار کر لے اور اس کے بعد استغفار کرے، رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چوتھی شرط جو توبہ کی ہے، جس گناہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جس گناہ کو لے کے ہم توبہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، دوبارہ اس کام کو کیا نہ جائے۔ مطلب بندے نے توبہ کیا، اللہ 11 مہینے میں نے گزار دیے، بے نمازی تھا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اللہ پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، مطلب میں آئندہ سے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرنا، پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ 5ویں شرط، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لیں، پکا سچا ارادہ کر لیں کہ اب میں نے گناہوں والی بستی میں، گناہوں والی زندگی میں دوبارہ نہیں جانا۔ اگر میں توبہ بھی کروں اور جھوٹ بھی بولتا رہوں، اگر میں توبہ بھی کروں نماز پھر چھوڑ رہا ہوں، اگر میں توبہ بھی کروں بہتان پھر لگا رہا ہوں، اگر میں توبہ بھی کروں سینے میں حسد کینہ بغض عداوت سب کچھ موجود ہے، میں توبہ بھی کری جا رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں والے کام بھی کری جا رہا ہوں، تو ایسی توبہ کے متعلق نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ تواب الکذابین، ایسے لوگوں کی توبہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، اور جھوٹے لوگوں کی توبہ رب قبول کرتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کو سامنے رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا سچا وعدہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے آپ کو رب کے حضور مجرم بنا کے پیش کر دیتا ہے، اس کے بعد پکی سچی توبہ کرتا ہے، ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب ان کو یہ تانا نہیں دیتا 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار کے آ گیا، اب شرم آئی ہے، رب العالمین کہتے ہیں تیرا آنا ہی مجھے اتنا پسند آیا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تیری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں رب نے صرف ان کو معاف ہی نہیں کیا، رب نے ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ حضرات توبہ کا طریقہ آپ کو بتا دوں، توبہ کرنی ہے نا، بہترین سا وضو کریں، اچھا سا وضو کریں،
مختصر سے وقت میں یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں. اچھا وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وضو تو ہم ہر نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر نماز کے لیے آپ کا وضو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ ہاتھ دھونے ہیں، دھونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. سبق یاد کر لیں، ساری بسم اللہ نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کا وضو مکمل ہے. یہ وضو کی شرط سمجھ لیں. اگر وضو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، دوران وضو آپ کو یاد آ گیا ہے، تو آپ وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر بالکل بھول گیا ہے، آپ کا ارادہ تھا، آپ کی نیت تھی، آپ کو حدیث پتا ہے، لیکن بالکل شیطان نے بلا دیا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن کوشش ہم نے کیا کرنی ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا ہر نیک کام کرنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ. تو وضو سے اچھا کام کوئی ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا بندہ وضو کرتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس نے وضو شروع کیا، اچھی مرتبہ اس نے مل کے اپنے ہاتھوں کے انگلیاں ان کا خلال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اس نے اچھی طرح دھویا. یہ دھو رہا ہے اپنے ہاتھوں کو، اور ساتھ اس کے ذہن میں کیا چلنا چاہیے؟ اس کے ذہن میں کیا چلنا چاہیے؟ اللہ میرے ہاتھوں کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. کیا کبھی اس طرح کا وضو میں نے کیا؟ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں. کیا کبھی ہم نے اس طرح کا وضو کیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے جب ہم بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں، کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیالات آئے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھوں کے بڑے گناہ ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے قرآن نے اعلان کیا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اللہ کریں گے، ہاتھ باتیں کریں گے. اللہ کل قیامت کی اس پریشانی سے مجھے بچا لے، میرے ہاتھوں کے جتنے گناہ ہیں وضو کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے ہاتھوں کے جتنے گناہ ہیں معاف کر دے. کیا کبھی میں نے ایسا وضو کیا؟ ہاتھوں کو دھوئیں، ساتھ میں یہ خیال ہوا اللہ میرے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے. کلی کرتے ہوئے یہ زبان سے غیبت ہوتی ہے، چگلی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، کئیوں کے دلوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں. یہ زبان سے کئیوں کے گھر ہم نے اجاڑ کے رکھ دیے. اللہ میری زبان کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دے. کبھی وضو کرتے ہوئے میں نے اپنے وضو کو اس انداز کا بنایا ہے؟ ناک میں پانی چڑھایا، اے اللہ جو چیزیں جن کے قریب جانے سے تو نے منع کیا تھا، شراب ہے، رب کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن کا استعمال کرنا، جن کو سونگنا تو نے حرام کر دیا، اے اللہ وہ چیزیں میں اپنے جسم پر لاتا رہا، استعمال کرتا رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. چہرہ دھویا، آنکھیں چہرے میں ہیں، جی آنکھیں ہیں نا چہرے میں، حرام چیزیں دیکھنے سے منع کیا کہ نہیں اسلام نے؟ رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان جا بھی رہا ہے، ہم اپنی حرام کاریوں سے باز نہیں آ رہے. پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ یہ رمضان ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے رہا؟ کیسے فائدہ دے گا؟ 11 مہینے حرام کاریاں کرتے رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ہماری وہی روٹین چل رہی ہے. کیسے رب کی رحمت آئے گی؟ کیسے رب کی بخشش کے اعلان ہوگے؟ کیسے ہمارے حالات بدلیں گے؟ چہرہ دھوتے ہوئے اپنے چہرے کے گناہوں کو سامنے رکھیں. اے اللہ ان آنکھوں سے بہت ساری حرام چیزیں دیکھ لی ہیں، وہ عمل کر لیے، وہ کام کر لیے، وہ چیزیں دیکھ لی کہ اگر وہ چیزیں دنیا کے سامنے نشر ہو جائے تو میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں. اللہ تو نے پردہ رکھا ہے، آج میں وضو کرتے ہوئے شرم و شرمی ہو رہا ہوں، نادم اور پریشان ہو رہا ہوں، اللہ میری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، میرے چہرے کے گناہ معاف کر دے. اس کے بعد آپ نے بازو کو دھونا ہے، جسم کا حصہ ہے نا، اللہ میرے یہ جسم کے حصے کے گناہ معاف کر دے. سر ہے، اللہ اس میں برے برے خیالات آئے، کئی خیالات تو ایسے تھے کہ میں ان کے تابع ہو گیا، میں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، خیال آیا میں نے اس کو عملی شکل بھی دے دی، شیطان کے پیچھے لگ گیا. اللہ میرے سر کے، میرے دماغ کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دے. کانوں کا خلال کرتے وقت اللہ تو نے بہت ساری چیزیں جو سننے سے منع کیا تھا، حرام کیا تھا، اللہ ان کانوں سے سن لی. غیبت کرنے اور سننے سے منع کیا گیا کہ نہیں؟ جی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ سننے سے بھی منع کیا گیا؟ جب سننے سے منع ہوگا تو کرنے والا بھی رک جائے گا. لیکن اسی تے چسکے لینے، ساڑی تے روٹی ادو تک ہضم نہیں ہوندی جو تک سانو کو محلے دیا 4 بیبیاں یا محلے دے کوئی 4 دوست احباب آ کے جب تک وہ ادھر ادھر کی مکھن والی چوپڑی چپڑی باتیں اور مسالے دار باتیں جب تک وہ کوئی سنا نہ نہیں، تینوں پتہ ہے اس گھر دے وچ اج انج ہویا ہی، اون دے بندے نے انج کیتا ہی. خواتین کی بات کر رہا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اور اسے تو ہمارے دیکھا دیکھی مرد ذات بھی لگ پڑے نال دے مچانا، پتا انہاں دی کڑی دا فلانے نہ چکر ہی، انہاں دے منڈے دا فلاں دی کڑی نہ چکر ہے. آج آپ کسی کی عزت کے محافظ بنیں گے، اللہ کی قسم رب آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے گا.
لیکن اگر آج آپ لوگوں نے اشتہار لگانے شروع کر دیے نا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کی عزت کی بھی دھجیاں اڑائی جائیں گی، پھر وہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کسی کی عزت کی حفاظت کر لیں، کسی کے راز کو راز رکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کو اللہ اس بندے کے رازوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج دنیا میں کسی کے راز پر پردہ ڈالنے، اس کے اشتہار نہ بنائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کو رب دنیا کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے گا۔ حضرات، تو ہم نے وضو کیا، کانوں کا خلال، اس کے بعد پاؤں۔ اللہ بہت سارے ایسے کام تھے گناہ کے کہ جن کی طرف تو نے چل کے جانے سے بھی منع کیا تھا، اللہ میں چل کے بھی گیا، ان پاؤں کے ساتھ گناہ ہو گئے۔ اس انداز سے وضو کریں کہ ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے ان کے گناہوں کو مد نظر رکھیں، اور ساتھ میں یہ اپنی زبان سے یا اپنے دل سے یہ اقرار کریں اللہ معاف کر دے۔ وضو کر کے دعا پڑھیں، کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دعا یاد نہ ہو سامنے وضو خانے پہ لکھی ہے، وہ پڑھ کے یاد کر کے جائیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ احسن طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھ دیتا ہے، رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول کے اس بندے کے لیے اعلان کر دیتے ہیں جا جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی گارنٹی ہے، آقا صاحب نے فرمایا بندہ جس ٹائم ہاتھ دھوتا ہے نا، جب ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کو نیچے تک کے جتنے گناہ ہیں رب سارے معاف کر دیتا ہے۔ بندہ چہرہ دھو رہا ہے، بندہ پاؤں دھو رہا ہے، جو آزاد دھو رہا ہے رب اس کے گناہوں کو ساتھ ساتھ ختم کر رہا ہے۔ حضرات، جب اس طرح کا وضو ہوگا اس کے بعد مصلی پہ آ جائیں۔ جو توبہ کی 5 شرائط ہم نے سنی ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے توبہ، اپنے گناہ کو چھوڑنے کے لیے توبہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کو پکا سچا چھوڑنے کا وعدہ، اور عزم مصمم کہ میں دوبارہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اپنے آپ کو نادم اور پریشان کر کے رب کے سامنے پیش کرنا۔ یہ 5-6 شرائط اپنے سامنے رکھ کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، سجدے میں جا کے اپنی زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ایک دعا کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ غفلت سے ساری زندگی گزارتی، ناراض کر دیا تجھے، کبھی حیا نہیں ہوئی۔ اے اللہ رمضان آ گیا، فائدہ نہیں مل رہا، رمضان آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں سکون نہیں مل رہا، اے اللہ رمضان آ گیا، قیام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ایمانی کیفیت زیادہ نہیں ہو رہی، اللہ کیا وجہ ہے؟ میں اتنا پاپی ہو گیا، اللہ آج اپنے آپ کو گناہ گار بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیا، معاف کر دے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ کی قسم آج رب کے سامنے 2 قطرے اپنی آنکھوں سے رب کے ڈر سے بہا لیں، اللہ دنیا کے سامنے رونے سے بچا لے گا، کل قیامت کی تمام رسوائیوں سے بچا لے گا۔ تیری آنکھ سے رب کے ڈر اور خوف سے اس کے عذابوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو رب اتنی لاج رکھتا ہے، پوری کائنات کے پانیوں کو ملا لیا جائے جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتے، رب کے ڈر سے تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو رب کہتا ہے جا تیرے اوپر جہنم کی آگ کو میں نے حرام کر دیا۔ اپنے آپ کو رب کے سامنے گناہ گار بنا کے پیش کریں، اگر اس رمضان سے فائدہ لینا ہے، اس رمضان کو اگر اپنے لیے مستفید بنانا ہے، تو اس رمضان کی برکات کو اگر سمیٹنا ہے تو حضرات، وگرنہ وہ حدیث ہم نے سٹارٹ پہ سن لی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ذلیل ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اپنے رب کو منا نہ سکا، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ رمضان سے مستفید نہ ہو سکا، وہ اپنے لیے جنت اور مغفرت کا اعلان نہ کروا سکا، تباہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں تباہ و برباد ہونے سے بچا لے، ہمیں ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ حضرات، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کریں۔ اس کے بعد رمضان کو ہم نے اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنانا ہے؟ وقت کو اپنے لیے منظم بنائیں، وقت کی تنظیم کریں کہ یار میں نے سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، بلکہ سحری سے پہلے اٹھیں، سحری سے پہلے اٹھیں، سحری کھانے سے پہلے اٹھ کے 2 نفل 4 نفل جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ان نوافل کا اہتمام کریں، اپنے رب کو منائیں۔ نبی السلام نے فرمایا آسمان دنیا پر رب العالمین آئے ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی مقروض، ہے کوئی دنیا کی الجھنوں میں پھنسا ہوا جس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کے لیے راستے کھول دوں۔ سحری سے پہلے اپنا وقت بنائیں، رب کو منائیں، رب کے حضور پیش ہو جائیں، اس کے بعد سحری کھائیں۔ نبی السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگوں سحریاں کھایا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، سحری کھائیں۔ نبی علیہ السلام سحری میں کھجور کو پسند کرتے تھے، آپ کھانا کھانے کے بعد سنت سمجھ کے 1 کھجور استعمال کر لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے وقت کو منظم بنائیں،
حضرات اسی لیے سلف صالحین کے پاس ایک پوائنٹ آیا تھا، سلف صالحین کہا کرتے تھے من علامت المقتی ضیاء الوقتی، بندے کی بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ بد نصیب ہے انسان وہ جو اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، جو سنا ہے ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔